یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب تو آپ لوگ حکومت میں آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب اپنی کیمپین میں اس سے پہلے بھی تقاریر میں کہتے رہے کہ احتساب کا نظام مضبوط ہونا چاہیے, اور ابھی جو خبریں بنی گالا سے آ رہی ہیں وہ بھی یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمفسائز فورس زیادہ کر رہے ہیں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اکاؤنٹیبلٹی خان صاحب کر سکیں گے؟ اتنا آسان ہے ہمارے سسٹم میں رہتے ہوئے؟ بہت شکریہ. زین دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جدید دور کے اندر جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ رول آف لا ہے, گڈ گورننس ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ محض 51% کی گورنمنٹ نہیں ہے, رائٹ. اگر تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ رول آف لا ہوگا, لا آف دی رولرز نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے گورننس. یعنی ظاہر ہے یہ تو شاید ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا بیسٹ وہ لے کر سامنے آ جائے تاکہ گورننس کے ایشوز نہ رہیں. اور تیسری چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر پوری گورنمنٹ کے سینیریو میں ایک کلچر بن جائے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور یعنی آپ کا چند روز بعد ہونے والا پرائم منسٹر آج خود چل کے نیب کی عدالت میں چلا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وڈ لیڈ بائی دی ایگزامپل. اور جو لیڈر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھ کے قیادت کرے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے. ایک چیز آپ نے اور مسلسل تحریک انصاف سے اور عمران خان سے سنی ہوگی پچھلے 5-10 سال کے اندر کہ ادارے تباہ ہو گئے ہیں پاکستان کے. ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اور اس میں حکومتی سطح کی مداخلت نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے دیکھ لیجئے کہ یعنی آپ نیب لے لیں, آپ ایف آئی اے لے لیں, آپ ایف بی آر لے لیں, اگر ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے اور انہیں موقع فراہم کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق آگے بڑھیں